سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا ابا سیدہ فاطمۃ الزہرا صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا روح الکونین صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اباب و خیر، بڑی اہمیت اور وقت سے تعلق رکھتی ہیں یہ ساعتیں جو ذکر حبیب خدا تاجدار کائنات رسول محتشم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد میں بسر ہو رہی ہیں۔ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ کے اس علاقہ میں کچھ دن پہلے میری حاضری جب ہوئی تو مدینہ طیبہ سے میں آیا تو پہلی محفل پاک میں سادات کے یہاں کچھ دن پہلے تھی، حاضری ہوئی، بس اس حاضری کے بعد میں حضور کی بارگاہ میں چلا گیا۔ اب آیا ہوں تو پہلی حاضری میری پھر حضور کی اہل بیت کی بارگاہ میں۔ خوش نصیبی ہے، حرم پاک میں کچھ شعر کہنے کی سعادت حاصل۔ سرکار سیدی میرا محی الدین شیخ سید عبد القادر جیلانی گیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے غلاموں، مریدوں، عقیدت مندوں سے ایک دن فرمایا، بہت سے صوفیاء نے، بہت سے لوگوں نے اسم اعظم کی تلاش میں اپنے گھر چھوڑ دیے، غاروں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، اور آج بھی بہت سے صوفیاء مارے پھرتے ہیں کہ اسم اعظم کیا ہے۔ فرمایا آج تمہیں عبد القادر یہ نہ بتا دے کہ اسم اعظم کیا ہے۔ آپ بھی سب حلقہ عقیدت و محبت میں، حلقہ نسبت میں بیٹھے ہیں، تو میں شیخ سید عبد القادر جیلانی کا بتایا ہوا وظیفہ آپ کے سامنے کوشش کروں گا پڑھنے کی۔ آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز لطف آئے گا۔ اور یہ سلسلہ قادریہ میں کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، دوسرے سلاسل میں بھی پڑھا جاتا ہے۔ الحمدللہ فقیر کو یہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دہلیز پہ عطا ہوا اور سلسلہ قادریہ کی خلافت کے ساتھ ملا۔ سرکار غوث اعظم نے 3 مرتبہ اب تک مجھے بغداد شریف طلب فرمایا ہے، تو میں یہ شعر اس میں تھوڑی توضیح کی ہے۔ وظیفے کو مزید جو ہے اپنی زبان میں یعنی اردو میں کچھ اشعار اس کے حمد باری تعالیٰ میں نے شامل کیے ہیں۔ آج تحت اللفظ تو آپ مجھے سنتے رہتے ہیں، اور وہ تحت اللفظ پڑھنا میرے آگے آ گیا۔ چشتی صاحب کہتے ہیں کہ وہ مطلب کسی وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ کو وقت، میں نے کہا آپ کی محبتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، آپ شاہ جی قبلہ یاد فرماتے ہیں، آج مجھے مہربانی فرما کے تھوڑا پہلے پڑھا دیجئے۔ میں تحت اللفظ نہیں پڑھتا بلکہ میں ترنم کے ساتھ ہی کچھ حاضری پیش کر دیتا ہوں۔ تو اب آپ میرے ساتھ محبتوں سے کہیے، پھر ایک میرے محبوب علیہ السلام کا فرمان ذیشان بھی سنتے جائیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب اپنے رب کا ذکر کرو تو یوں کرو کہ دیکھنے والے یہ سمجھیں کہ شاید یہ دیوانے بیٹھے۔ لوگوں کے اعتراضات اپنے جگہ پہ کہ سنی حمد بیان نہیں کرتے، توحید بیان نہیں کرتے، حمد نہیں پڑھتے۔ ہمارے تو ہیڈ پیر نے بتایا یہ ہے کہ اسم اعظم آج میں بتاؤں کیا ہے، تو عرض کی آقا بتائیے، تو آپ نے فرمایا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا۔ آپ اگر میرے ساتھ پڑھیں گے تو آپ کی محبت ہے، وگرنہ میں تو اپنی حاضری پوری کر کے الحمدللہ پوری کر کے رہوں گا۔ آپ میرے ساتھ کہیں گے تو ویسے بھی ہر خوبصورت چہرے سے اللہ اور اس کے محبوب کی تعریف کے جملے نکلتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان
یا رحیم یا حی قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ سرکار غوث اعظم نے فرمایا یہ پڑھا کرو، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی، تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، تیرے اسم گرامی سے ہے سب کی ابتدا مولا، تیرے نام منور پر، تیرے نام منور پر ہے سب کی انتہا مولا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا نہیں کرتا، خطائیں دیکھتا بھی ہے عطائیں کم نہیں کرتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا، سمجھ میں آ نہیں سکتا تو اتنا مہرباں کیوں ہے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اور فقط ہے التجا اتنی، جب محبتیں حد سے تجاوز کر جائیں تو بندہ اپنے محبوب کی بارگاہ میں قبل از وقت یوں عرض کر لیا کرتا ہے، یہ دنیا میں میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی تلخ ایام آ جائیں تو ایڈوانس معافی مانگ لی جاتی ہے، تو میں اپنے رب کی بارگاہ میں کہتا ہوں فقط ہے التجا اتنی کبھی ناراض نہ ہونا، فقط ہے التجا اتنی کبھی ناراض نہ ہونا، فقط ہے التجا اتنی کبھی ناراض نہ ہونا، ہمیشہ کی طرح ہم پہ، ہمیشہ کی طرح ہم پہ خدایا مہربان رہنا، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ اور جسے چاہا جہاں چاہا فضل سے بھر دیا تو نے، جسے چاہا جہاں چاہا فضل سے بھر دیا تو نے، جسے چاہا جہاں چاہا۔ ایک دن آئے گا جب آواز آئے گی یا ایھا المجرمون، اس سے پہلے اقرار کرو، جسے چاہا جہاں چاہا فضل سے بھر دیا تو نے، فقیروں بے نواؤں کو، فقیروں بے نواؤں کو شہنشاہ کر دیا تو نے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا
حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم ہوں آلودہ سیاں میں تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں آلودہ سیاں میں تیری چوکھٹ پہ آیا ہوں میں آنسو شرم ساری کے میں آنسو شرم ساری کے پھٹے دامن میں لایا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اور میں مجرم ہوں حرم پاک میں تصور کیجئے آپ بھی ذرا پہنچئے میں مجرم ہوں تیرے در پہ کھڑا اقرار کرتا ہوں میں مجرم ہوں ہم جو ہیں ہمیں پتہ ہے یا اس مالک کو پتہ ہے لوگ تو عزت کرتے ہیں لیکن میں مجرم ہوں تیرے در پہ کھڑا اقرار کرتا ہوں تیرے محبوب سے مولا تیرے محبوب سے مولا مگر میں پیار کرتا ہوں یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم اور جو اجمل پر جو ہم سب پر جو سید پر کرم تو نے کیا ہے یہ رہے جاری جو ہم سب پر کرم تو نے کیا ہے یہ رہے جاری تیری ہی یاد میں مولا گزر جائے عمر ساری یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم میرے محبوب علیہ السلام کی خاص عنایت اور مہربانیوں سے جو دولت میرے دامن میں ہے میں وہ پیش کرتا رہتا ہوں درودوں کا سلاموں کا درودوں کا سلاموں کا اجالا ہے میرے گھر میں درودوں کا سلاموں کا اجالا ہے میرے گھر میں نبی کی زلف اقدس کا حوالہ ہے میرے گھر میں درودوں کا سلاموں کا اجالا ہے میرے گھر میں نبی کی زلف اقدس کا حوالہ ہے میرے گھر میں اور میرے ہونٹوں میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی میرے ہونٹوں میرے ہاتھوں سے خوشبو نہیں جاتی میں نے نام محمد کو لکھا اور چوما بہت ہے میں نے نام محمد کو لکھا اور چوما بہت ہے اور میں چونکہ ابھی محبوب کی بارگاہ سے آیا ہوں تو سلطان خلد ساقیے کوثر کے سامنے سلطان خلد ساقیے کوثر کے سامنے تھی حاضری حقیر کی سرور کے سامنے سلطان خلد ساقیے کوثر کے سامنے تھی حاضری حقیر کی سرور کے سامنے آلودائے گناہ کو رحمت کی تھی طلب آلودائے گناہ کو رحمت کی تھی طلب مجرم کھڑا تھا شافعِ محشر کے سامنے مجرم کھڑا تھا شافعِ محشر کے سامنے اور پورے کروں گا کس طرح آداب حاضری پورے کروں گا کس طرح آداب حاضری کس منہ سے جاؤں چہرہ انور کے سامنے
پورے کروں گا کس طرح آداب حاضری، کس منہ سے جاؤں چہرہ انور کے سامنے، اور 70,000 آتے ہیں صبح و مساء، 70,000 آتے ہیں پڑھتے ہوئے درود، 70,000 آتے ہیں، 70,000 آتے ہیں پڑھتے ہوئے درود، نوری جمالو نور کے پیکر کے سامنے، نوری جمالو نور کے 70,000 آتے ہیں پڑھتے ہوئے درود، سر جھکا کے پڑھتے ہوئے درود، ان کا نزول کچھ یوں ہوتا ہے، پڑھتے ہوئے درود، نوری جمالو نور کے پیکر کے سامنے، اور دروازہ بطول ہے، سیدنا جبریل امین جہاں سے گزرتے ہیں اس کے سامنے ہی دروازہ بطول ہے، نظریں جھکا کے آ، دروازہ بطول ہے، نظریں جھکا کے آ، جبریل سر جھکاتے ہیں اس در کے سامنے، دروازہ بطول ہے، دروازہ بطول ہے، نظریں جھکا کے آ، جبریل سر جھکاتے ہیں اس در کے سامنے، اور خون رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، پسپا ہوئے ہزاروں 72 کے سامنے، پسپا ہوئے ہزاروں، پسپا ہوئے ہزاروں 72 کے سامنے، خون رسول پاک کا اعجاز دیکھیے، پسپا ہوئے ہزاروں 72 کے سامنے، اور اجمل ہے آتی نعمتیں خلد نعیم کی طیبہ کے تاجدار کے نوکر کے سامنے، اجمل حیاتی نعمتیں خلد نعیم کی طیبہ کے تاجدار کے، طیبہ کے تاجدار کے نوکر کے سامنے، تھی حاضری حقیر کی سرور کے سامنے، مجرم کھڑا تھا شافع محشر کے سامنے، اور احباب ذی وقار جس عطا کا میں نے ذکر کیا چند شعر اس کے، اور آج بیٹھے بیٹھے میرے مزاج میں آیا سید حسنات شاہ صاحب، اللہ انہیں عمر خضر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تادیر قائم و دائم فرمائے، آج نظر نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں محبوب علیہ السلام کا صدقہ، جیسا کہ ہمارے ساتھ وہ محبت و عقیدت ہمیشہ فرمانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کہیں کسی معاملے میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی ہمیں سلامتی کے ساتھ فرمائے، آپ میرے ساتھ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی، وگرنہ حاضری تو میری ہو رہی ہے، پیار سے آپ کہیے گا تو انشاءاللہ لطف آئے گا۔ سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، سبحان اللہ، آن لگا کہ آپ کے پہلی پرانی کو یاد تازہ کرنے لگے ہیں، تو بڑی خاموشی سی، بڑی مہربانی تو آڑی، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، میں دعا کرتا ہوں کبھی آپ کے تصور میں میرے حبیب کی زلف منبر آ جائے، مجھے کہنا نہ پڑے بلکہ آپ کہیں، سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، سونے شان، واہ جی واہ، بڑا مزہ آ رہا ہے، تھوڑا سا والیوم اور بڑھائیں تو انشاءاللہ بات کہیں سے کہیں تک، یہاں سے وہاں تک پہنچ جائے۔ سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، سونے شان کمال نے تیری زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، پیتم شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، دولیا شان کمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے، اور میرے تن من وچ خوشبوئاں مہک دیاں، میرے تن من وچ خوشبوئاں مہک دیاں، میرے تن من وچ خوشبوئاں مہک دیاں، آؤندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے،
آؤندے جدوں خیال نے تیریاں زلفاں دے دولے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے پیارے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے واہ محبوب حبیب میرے دیاں چھلے دار نے زلفاں کدی کدائیں گلشن محکن صدا بہار نے زلفاں پیارے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اور بینی سرکار کی ناک مبارک بینی الف حبیب میرے دی میم مروڑیاں زلفاں ادھر مڑ گیا کعبہ جدھر یار نے موڑیاں زلفاں پیارے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے قیدی حسن جمال نے تیریاں زلفاں دے اور میں جد بھی قرآن دے ورکے پھولنا وا میں جد بھی قرآن دے ورکے پھولنا وا میں جد بھی قرآن دے ورکے پھولنا وا کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے کھل جان دے احوال نے تیریاں زلفاں دے مدنیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے اور اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا اج صدقہ دے سانو بھی شہزادیاں دا کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے کھیڈے جیڑے نال نے تیریاں زلفاں دے مدنیاں شان کمال نے تیریاں زلفاں دے اور جد ویکھاں آسمان تے کالیاں بدلاں نوں جد ویکھاں آسمان تے کالیاں بدلاں نوں جد ویکھاں آسمان تے کالیاں بدلاں نوں مینوں لگدا ہے جال نے تیریاں زلفاں دے مینوں لگدا ہے جال نے تیریاں زلفاں دے سونے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے اور ایک واری حضرت مجدد الافسانی رحمت اللہ علیہ سے پوچھئے وہ فرماتے ہیں لوگ پتہ نہیں حضور کی زیارت کی باتیں کیسے کر لیتے ہیں فقیر کو 40 سال گزر گئے مجاہدے کی زندگی میں ابھی تک جس خیمے میں میرے محبوب تشریف فرما ہے میں نے صرف اس کی ڈوریاں دیکھی ہیں ایک واری دیدار کرن لئی ترس دینے ایک واری دیدار کرن لئی ترس دینے طالب غوث ابدال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دے اور پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں پڑھیے جدوں درود تے زلفاں جھوم دیاں ویکھے عجب خصال نے تیریاں زلفاں دے پیارے آشان کمال نے تیریاں زلفاں دے اجمل ناز بڑھائے مینوں بختاں تے اجمل ناز بڑھائے مینوں بختاں تے میرے کروی وال نے تیریاں زلفاں دے سونے شان کمال نے تیریاں زلفاں دو
شعر منقبت کے اور میری حاضری حسن اختتام کو پہنچتی ہے، آپ میرے ساتھ کہیے گا۔ دعائیہ ہے تو دعا تو سب کے لیے، سب کے سامنے بھی مانگی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ مناقب کچھ اور طرح کی ہوتی ہیں۔ پھر حضور علیہ السلام کی اہل بیت کی جو شان میں ہو وہ تو سامنے بھی پڑھی جا سکتی ہے اور بعد میں بھی پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی ایسا مبالغہ نہیں ہے۔ آپ میرے ساتھ کہیں گے، وسدار وے خدایا، بس 2 شعر میں نے پڑھنے اور مقطع پڑھ دینا ہے، آپ میرے ساتھ کہہ لیں گے تو دعا ہو جائے گی آپ کی طرف سے سادات کے لیے بھی۔ وسدار وے خدایا سیداں داستانا، وسدار وے خدایا سیداں دا آستانا، وسدار وے خدایا سیداں دا آستانا۔ اب سب لوگ خاموش ہیں، سارا سال پیر صاحب سے دعائیں کراتے ہو، آپ کو کہتے ہوئے کیا ہے؟ اور رب سب کی سنتا ہے، گناہ گاروں کا بھی رب ہے، پیار سے کہو، وسدار وے خدایا سیداں دا آستانا، وسدار وے خدایا سیداں دا آستانا، پہندا روے مراداں مراداں، پہندا روے مراداں مراداں، پہندا روے مراداں، جھکدا روے زمانہ، وسدار وے خدایا سیداں دا آستانا، وسدار وے خدایا سیداں دا آستانا۔ اور مٹھیاں اداواں والا، مٹھیاں، میری بات صحیح نہ ہوئی تو سبحان اللہ کسی نے نہیں کہنا، خاموشی اختیار کرنا، بس میں اس کو خود ہی سمجھوں گا۔ مٹھیاں اداواں والا، سچیاں نگاہاں والا، مٹھیاں اداواں والا، سچیاں نگاہاں والا، مٹھیاں اداواں والا، سچیاں نگاہاں والا، لجپال پیر میرا شرما حیاواں والا، لجپال پیر میرا شرما حیاواں والا، لجپال پیر میرا شرما حیاواں والا، لٹدا دلانوں اس دا لٹدا دلانوں اس دا انداز دلبرانہ، وسدا روے خدایا سیداں دا آستانا، وسدا روے خدایا سیداں دا آستانا، پوندا روے مراداں مراداں، پوندا روے مراداں، جھکدا روے زمانہ، وسدا روے خدایا اے سیداں دا آستانا، اے مٹھیاں اداواں والا، اے سچیاں نگاہاں والا، مٹھیاں اداواں والا، سچیاں نگاہاں والا۔